اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ترجمہ: الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، کہا گیا ان سے، کفو، تم روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑائی کو، اذا فریق، اچانک ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یخشون الناس، ڈرتا ہے لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، جیسے اللہ کا ڈر ہو، او یا اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، تو نے کیوں فرض کیا، علینا القتال، ہم پر لڑائی کو، لولا اخرتنا، تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دی، الی اجل قریب، قریب زمانے تک، قل، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا سامان، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہت بہتر ہے، لمن اتقی، اس کے لیے جو پرہیزگار ہے، ولا تظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، دھاگے برابر۔ یہ نیا رکوع ہے اور اس رکوع کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہوں، کفار کے نرغے میں ہوں، تو باقی مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا اور انہیں کفار کے ظلم سے چھڑانا، یہ ان کے ذمہ داری ہے اور ان کے لیے فرض ہے۔ آج کے درس کی جو آیت ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال مسلمان رہے ہیں، اور شروع میں مسلمان تعداد میں کم تھے اور کمزور بھی تھے، کفار مکہ کا زور تھا، تو لہٰذا مکہ میں جو بھی آدمی مسلمان ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا، تو کفار اسے تکالیف دیتے، طرح طرح سے اسلام لانے کے جرم میں مظالم کا نشانہ بناتے۔ تو بہت سے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا اور یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی ان کافروں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، یہ جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم ان سے ان کا بدلہ لیں اور پورا انتقام لیں۔ لیکن مکہ مکرمہ کے اندر جہاد کا حکم آیا ہی نہیں تھا، جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں آیا۔ کفار ظلم کرتے جاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید اور تلقین یہ تھی کہ تم صبر کرو اور برداشت کرو، تم نے ہتھیار نہیں اٹھانے۔ اور اس صبر کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس میں جہاں اور بہت زیادہ حکمتیں تھیں، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مسلمان صبر و تحمل کی بھٹی سے گزر کر ایسے اعلیٰ ایمان سے آراستہ ہو جائیں کہ جب جہاد کا حکم آئے اور مسلمان جہاد کے لیے تلوار اٹھائیں تو یہ تلوار اٹھانا انتقامی جذبے کے تحت نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ لہٰذا ان کو حکم یہ دیا گیا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اسلحہ اٹھانے سے، تلوار اٹھانے سے۔ جہاد ابھی نہیں کرنا، جہاد کے بجائے نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ مکہ مکرمہ کے اندر نماز اگرچہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہے،
لیکن معراج سے پہلے بھی اسلام میں نماز کا تصور موجود تھا۔ بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ 5 نمازیں تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہیں، لیکن معراج سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح چاشت کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی، اور مسلمان بھی حضور کی دیکھا دیکھی یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا حکم تھا زکوٰۃ دینے کا، اور یہ دونوں بنیادی حکم ہیں۔ نماز جو ہے یہ جسمانی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو حکم یہ تھا کہ نماز کی ادائیگی بھی کرتے رہو اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ پراپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی ہے، لیکن زکوٰۃ کا تصور مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ مکہ میں جو زکوٰۃ کا حکم تھا تو اس میں زکوٰۃ کا نصاب نہیں بتایا گیا تھا، نصاب مدینہ میں بتایا گیا، اور پوری تفصیل کہ کس پہ زکوٰۃ فرض ہے، آگے کس کو دینی ہے، یہ سارے احکامات مدینہ منورہ میں آئے۔ لیکن مکہ میں یہ تھا کہ اپنی توفیق کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق اپنے پیسے سے غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہو۔ ابھی تم نے جہاد نہیں کرنا، بس اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان کی محنت میں لگے رہو، اور جتنا میسر ہو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہو، اور نماز پڑھتے رہو۔ اور پھر جب مسلمان مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کر کے آگے، یہاں ایک اسلامک سٹیٹ قائم ہو گئی، انصار مدینہ کا ساتھ ہو گیا، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم مدینہ منورہ کے اندر دے دیا۔ قرآن نے کہا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر مدینہ میں جہاد فرض ہو گیا، طاقت زیادہ ہو گئی، اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی پرانی تمنا پوری ہو گئی۔ مکہ کے اندر مسلمان یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم دے دیا جائے، مدینہ کے اندر یہ تمنا پوری ہوئی تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے بعض حضرات کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ 13 سال ہم نے ظلم کی چکی میں گزارے ہیں، مدینہ منورہ آ کر ہمیں ذرا چین اور کچھ سکون نصیب ہوا ہے، عافیت کا دور ابھی ہمیں جا کے ملا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ جہاد کا حکم ابھی نہ آتا بلکہ کچھ ٹائم کے بعد آ جاتا، تاکہ ہم کچھ سکون کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے۔ اب ان کے دل میں یہ جو خیال پیدا ہوا ہے، یہ جو خواہش پیدا ہوئی ہے کہ جہاد کا حکم کچھ وقت کے لیے مؤخر ہو جاتا، یہ اللہ رب العزت پہ اعتراض نہیں تھا، یا قرآن کے اندر اترنے والے جہاد کے حکم پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ بشری تقاضے کے تحت، انسانی طبیعت کے مطابق ایک خیال تھا جو ان کے دل میں پیدا ہوا۔ لیکن یہ خیال بھی اللہ کو پسند نہیں آیا کہ تم صحابہ ہو، نبی کی تربیت یافتہ جماعت ہو، اس لیے اللہ نے اس خیال پر بھی ان کی تنبیہ فرمائی، اور ایک اللہ نے ڈانٹنے کا انداز اختیار کیا اس آیت کے اندر کہ یہ تمہاری شان نہیں ہے کہ تم دنیاوی آرام کو اتنی زیادہ ترجیح دینے لگو کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے کسی حکم کو مؤخر کرنے کی آرزو تمہارے دل میں پیدا ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری تفسیر تو تب ہے جب ہم اس سے مراد صحابہ کرام لیں، مسلمان لیں، اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ جہاد کا حکم آنے پر جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ ابھی جہاد کا حکم کیوں آیا، اس سے مراد منافق ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر جب اسلام غالب ہونے لگا تو بہت سارے کافروں نے بھی بظاہر کلمہ پڑھ لیا، دل میں ان کے کفر تھا، زبان پر کلمے کے بول تھے، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں منافقت تھی، اور دلوں میں تو وہی کفر تھا۔ اور جہاد کا حکم سخت حکم ہے، اس میں آدمی اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، تیروں کی سنسناہٹ ہوتی ہے، تو پھر جسم کٹتے بھی ہیں، آدمی زخمی بھی ہوتا ہے، بچے یتیم بھی ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ بھی ہوتی ہیں، اور بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ منافقین کا قول اللہ رب العزت نے یہاں نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکم ابھی نہ آتا، یہ بعد میں آ جاتا۔ تو دونوں صورتیں، اگر اس سے مسلمان مراد ہوں یا اس سے منافقین مراد ہوں، اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ ان کو بتا دیں، یہ سمجھا دیں کہ دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے آرام کی خاطر تم لوگوں
کے اندر یہ آرزو پیدا ہو رہی ہے کہ جہاد کا حکم مؤخر ہو جاتا، بعد میں آ جاتا، تو دنیا کے کتنے مزے کرو گے؟ دنیا مل بھی گئی تو قلیل، تھوڑی ہے، عارضی ہے۔ دنیا کے اندر عہدے کا مل جانا، سکون کا مل جانا، پیسے کا مل جانا، یہ کوئی ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں ہے۔ اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ جو آدمی تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کے ہر حکم پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے، تو اس کے لیے آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور آخرت میں تم پر ایک دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو اچھے اعمال کر کے آئے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور جو برے اعمال لے کر آئے گا تو اسے اس کا برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم اس کے سامنے آ جائے تو وہ بغیر کسی حیل و حجت کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور اپنے لیے یہ سعادت سمجھے کہ مجھے اللہ کا حکم، اللہ کا فریضہ پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ مضمون اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ ترجمہ پڑھیے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیلا، کہ کہا گیا، لہم، جن سے، کفو، تم روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑائی کو، اذا، اچانک، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یخشون، ڈرتا ہے، الناس، لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ کا ڈر ہو، او، یا، اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لیما کتبتا، تو نے کیوں فرض کر دیا، علینا، ہم پر، القتال، لڑائی کو، لولا اخرتنا، تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دی، الی اجل قریب، قریب زمانے تک، قل، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا سامان، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہت بہتر ہے، لمن اتقی، اس کے لیے جو پرہیزگار ہے، ولا تظلمون، اور ظلم نہ کیا جائے گا، فتیلا، داغے برابر۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ اپنے ہر حکم کے سامنے ہم سب کو سر جھکا دینے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی کامل اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اس آیت کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان ناظرین مجلس کے دلوں میں جو جائز خواہشات اور مستقبل کے نیک ارادے ہیں انہیں پورا فرما۔ اے اللہ اس آیت کے ایک ایک حرف کا ثواب
ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا۔ اس کے طفیل ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس آیت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت، وسیلہ نجات بنا برحمتک۔